بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر سائنس پارٹ 1 کے لیکچر کے ساتھ احمد خرم آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر چیپٹر نمبر 5 کو وائنڈ اپ کر لیا تھا، اور آج ہم اگلے چیپٹر یعنی ڈیٹا سیکیورٹی پہ اپنی بات جو ہے اس کو شروع کریں گے. تو چیپٹر نمبر 6 ہے سیکیورٹی، کاپی رائٹ اینڈ دا لا. یعنی ڈیٹا سیکیورٹی کیا ہے، اس کی پروٹیکشن کیا ہے، اس پہ آپ کو کیا کیا کاپی رائٹس حاصل ہیں، اور اس کے بارے میں قوانین کیا کہتے ہیں، انٹرنیشنل قوانین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی وہ کون کون سے قوانین ہیں جو لاگو ہوتے ہیں آپ کی ڈیٹا سیکیورٹی اور اس کی پروٹیکشن پہ. اس چیپٹر میں ہم جس بات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے پرسنل ڈیٹا کو، اپنے ایسے ڈیٹا کو جس کو آپ سیکیور رکھنا چاہتے ہیں، آپ جس کو پروٹیکٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، اس کی پروٹیکشن آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے، آپ کی ڈیٹا سیکیورٹی کی وائلیشن کرتا ہے، اللیگل وے میں اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں اور اس کے مطابق کیا قوانین ہیں جن کو آپ انشور کر سکتے ہیں، جن کو آپ انفورس کر سکتے ہیں. ہم اس چیپٹر میں ان تمام باتوں کو زیر بحث لائیں گے. سب سے پہلے تو کہتا ہے ڈیفائن سیکیورٹی، ہاؤ دا سیکیورٹی از مینٹینڈ آن اے کمپیوٹر. سیکیورٹی کیا ہے اور کس طرح سے مینٹین کی جاتی ہے ایک کمپیوٹر سسٹم کے اوپر. دیکھیں، سیکیورٹی ظاہری بات ہے کہ پروٹیکشن آف ڈیٹا کو کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ جب ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو ان آتھورائزڈ یوزر سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اس کو اللیگل ایکسس سے بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی اور کے لیے ویزیبل نہ ہو، تو اس کو ہم سیکیورٹی آف ڈیٹا کہیں گے. یعنی آپ اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ فکر مند ہیں، اور آپ اس کو پروٹیکٹڈ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اللیگل ایکسس سے یا پھر ایسے یوزر سے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ویو نہ کر سکے، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں. دیٹ از سیکیورٹی آف ڈیٹا. So security is a system that is to protect our computer system and data. سیکیورٹی ایک ایسا سسٹم ہے جو آپ کے کمپیوٹر سسٹم اور ڈیٹا کو محفوظ بنائے گا. دیکھیں، ڈیٹا آپ کا تبھی محفوظ ہوگا جب آپ کی گیجٹس محفوظ ہوں گی. یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ ہم ڈیٹا کی سیکیورٹی کی تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن اگر آپ کی گیجٹ اٹ سیلف یعنی آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، تو آپ کا ڈیٹا کیسے پروٹیکٹڈ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، آپ نے موبائل فون پہ بڑی اچھی سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے اپنے اسمارٹ فون کے اوپر ڈیٹا کی پروٹیکشن کے حوالے سے. آپ نے اس پہ فیس لاک بھی لگایا ہوا ہے، آپ نے اس پہ فنگر پرنٹ بھی لگایا ہوا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ٹوٹلی پروٹیکٹڈ ہے، لیکن اگر آپ کی گیجٹ ہی چوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن کہاں گئی. تو گیجٹس اٹ سیلف اگر پروٹیکٹڈ ہوں گی تو ہی آپ ڈیٹا سیکیورٹی کی بات کریں گے. تو اس لیے اس نے دونوں فیکٹرز کو یہاں پہ شامل کیا ہے، کمپیوٹر بھی اور اس کا ڈیٹا بھی، دونوں کے پروٹیکشن کی بات کر رہا ہے. اٹ پروٹیکٹس فرام intentional اور accidental damage to access by unauthorized access. تو یہ انٹینشنل یا ایکسیڈنٹل دونوں قسم کے ڈیمیج سے ڈیٹا کو بچانے کی بات ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے یا پھر حادثاتی طور پہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یوزر جانتے بوجھتے ہوئے آپ کے ڈیٹا کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن پھر بھی اس سے ڈیٹا آپ کا جو ہے اس کو ڈیمیج پہنچ سکتا ہے. ہم اس سے بھی اس کو بچانا چاہیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا کمپیوٹر جو وہ چل رہا تھا، آپ کا سسٹم چل رہا تھا، اور کسی بچے نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا اور ایکسیڈنٹلی اس سے آپ کا امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. تو یہ کوئی انٹینشنل نہیں تھا، یہ ایکسیڈنٹل تھا، لیکن پھر بھی ہم ظاہر اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹڈ بنانا چاہتے ہیں. کمپیوٹر کین ڈیٹیکٹ whether the user is authorized or not. کمپیوٹر اور اس سے ریلیٹڈ الیکٹرانک ڈیوائسز میں یہ پوری صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک یوزر کو ریکگنائز کر سکیں کہ وہ آتھورائز ہے یا نہیں. اس کے لیے اس میں مختلف میتھڈالوجیز بلڈ کی گئی ہیں ان ڈیوائسز کے اندر، تاکہ وہ ریکگنائز کر سکیں ایک آتھورائز یوزر کو. جیسے آنے والے اسمارٹ فونز جو ہیں اس میں مزید سیکیورٹی کو بہتر کیا گیا ہے اور زیادہ بہتر بنایا جا رہا ہے. اب اس میں فنگر پرنٹ کی ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے، اب اس میں فیس کی ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے. تو نئے سے نئے فیچرز جو ہیں وہ کمپیوٹر اور اس سے ریلیٹڈ ڈیوائسز میں ہم ایڈ کر رہے ہیں تاکہ پہچانا جا سکے کہ ایک یوزر آتھورائزڈ ہے یا نہیں. پاسورڈ کی پروٹیکشن سے لے کے جو ٹریڈیشنلی یوز ہوتی آئی ہے
کمپیوٹرز کے اندر اب اور بہت سارے طریقہ کار آ گئے ہیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایک یوزر آتھورائزڈ ہے یا نہیں ہے، اور کن بنیادوں پہ، کن بیسس پہ، کن چیزوں سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک یوزر آتھورائزڈ ہے یا نہیں، ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واٹ یو ہیو، آپ کے پاس ایسا کیا ہے، بس سم ٹائمز آپ کے پاس ایک ایسا آبجیکٹ ہوتا ہے جس سے سسٹم آپ کو ریکگنائز کر لیتا ہے کہ یہ آتھورائزڈ یوزر ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک لاک کی ہے تو یہ ایک فیکٹر ہے جو ثابت کرتا ہے کہ آپ آتھورائزڈ ہیں۔ آپ کے پاس کمپیوٹر روم کے لاک کی ہے، ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ چوری بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک فیکٹر اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ آتھورائز ہیں، کیونکہ اسی طرح کے فیکٹرز سے ہم چیزوں کو جو ہے وہ آتھورائز کرتے ہیں۔ اور یعنی دو نمبری تو پھر چلتی رہتی ہے ڈیفینیٹلی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو اللیگلی ایکسیس بھی کرتے ہیں، آپ کے ڈیٹا کو جو ہے وہ ہیک بھی کرتے ہیں۔ خیر ہم ان فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ آتھورائزڈ ہیں یا نہیں۔ واٹ یو ہیو، آپ کے پاس کوئی کی ہو سکتی ہے، کسی بیج سے آپ کو پہچانا جا سکتا ہے، کسی ٹوکن سے پہچانا جا سکتا ہے، کوئی پلاسٹک کارڈ آپ کے پاس جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہے، تو اگر اے ٹی ایم کارڈ آپ کے پاس ہے تو اس کی اتھینٹیکیشن کا ایک فیکٹر تو آپ کے پاس ہے نا۔ اے ٹی ایم کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے انسرٹ کیا تو اس کی اتھینٹیکیشن کا ایک فیکٹر آپ کے پاس ہے، دوسرا فیکٹر اس کا پاسورڈ ہوگا، بہرحال ایک فیکٹر یہ پروو کر رہا ہے کہ آپ آتھورائز ہیں۔ سو پہلا فیکٹر جو آپ کی آتھورائزیشن کو پروو کرے گا وہ ہو سکتا ہے واٹ یو ہیو۔ کہتے ہیں یوزر میں ہیو اے کی، بیج، ٹوکن، پلاسٹک کارڈ ٹو گیٹ فزیکل ایکسیس ٹو دی سرور روم اور کمپیوٹر بلڈنگ، جس سے آپ کو یعنی ان آبجیکٹس کے ذریعے سے آپ کو سرور روم یا کمپیوٹر بلڈنگ تک ایکسیس جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ واٹ یو نو، آپ کے پاس کیا ایسا علم ہے جو آتھورائزڈ یوزر کے پاس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کیا کریکٹ پاسورڈ جانتے ہیں، آپ کیا کریکٹ آئی ڈی جانتے ہیں، واٹ یو نو، آپ ایسا کیا جانتے ہیں جو آپ کی آتھورائزیشن کو پروو کرتا ہے۔ دوسرا اہم فیکٹر، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آتھورائزیشنس کو چیک کرنے کے لیے، یوزر میں ہیو ٹو انٹر آئی ڈی اور پاسورڈ اور اسپیشل نمبر ٹو لاگ ان دا مشین۔ تو مشین پہ لاگ ان کرنے کے لیے، گیجٹ پہ لاگ ان کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس آئی ڈی، پاسورڈ یا ایک اسپیشل نمبر جو بھی اس کا آتھورائزیشن میتھڈ ہے، کیا آپ کے پاس وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ واٹ یو ڈو، آپ کیا ایسا کرتے ہیں، آپ کے ایسے ایکشنز جو آپ کی آتھورائزیشن کو ثابت کرتے ہیں۔ نمبر ون، آپ کوئی ایسا سگنیچر جانتے ہیں جو آپ کی آتھورائزیشن کو پروو کرتا ہے، یا پھر جو ہے آپ کوئی ایسا گیسچر دیتے ہیں جو آپ کی آتھورائزیشن کو پروو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سم ٹائمز آتھورائز سگنیچرز ہوتے ہیں، جیسے بینک اکاؤنٹس پہ آتھورائز سگنیچر کی مدد سے آتھورائزیشن جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے، تو آپ اگر وہ سگنیچر کر دیتے ہیں تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آتھورائز ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کریکٹ اس کا پیٹرن سگنیچر کا دے دیتے ہیں تو آپ آتھورائز ہیں، اور اگر نہیں دے پاتے تو آپ آتھورائز نہیں ہیں۔ تو واٹ یو ڈو، تیسرا فیکٹر کہتا ہے the user may enter signature on the documents to confirm that he is an authorized user۔ تو ایک آتھورائزیشن کا یہ بھی فیکٹر ہے۔ اس کے بعد واٹ یو آر، آپ کے بایو میٹرکس، آپ کی اپیرنس، آپ کی آتھورائزیشن کو ثابت کرنے میں موجودہ دور میں ایک اہم فیکٹر ہے، کیونکہ بایو میٹرکس کا دور ہے، فیس ڈیٹیکشن کا دور ہے، ان چیزوں سے آپ کی ریکگنیشن جو ہے وہ آسانی سے ہوتی ہے۔ تو یہ فیکٹر بھی آج کل بہت زیادہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق میں کہہ رہا تھا کہ فیچرز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں ڈیوائسز کے اندر۔ سو کہتے ہیں یوزر میں بی چیکڈ تھرو بایو میٹرکس، اور اٹ مینس کہ بایولوجیکل آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہوگی، سچ ایز فنگر پرنٹ سے اس کو پہچانا جاتا ہے، وائس ریکگنیشن بھی ایک فیکٹر ہے، اور آئی ریٹنا اور فیس ڈیٹیکشن، ان تمام چیزوں سے اس کی ریکگنیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اسکین کر کے، اسکیننگ ڈیوائسز سے۔ سو ان تمام چیزوں کو آتھورائزیشن میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اس میں سے کوئی ایک ہوتی ہے، کوئی دو ہوتی ہیں، تو یہ تمام فیکٹرز استعمال کیے جا سکتے ہیں آتھورائزیشن کے لیے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا ایک یوزر جو ہے وہ آتھورائزڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے واٹ از کمپیوٹر وائرس، ہاؤ اٹ کین ڈیمیج کمپیوٹر۔ ایک سب سے اہم فیکٹر جو آپ کی کمپیوٹر سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے
وہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کمپیوٹر وائرس۔ کمپیوٹر وائرس میرے اور آپ کے کمپیوٹر کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے اور ہماری پروٹیکشن کو وائلیٹ کر سکتا ہے۔ ہم نے جتنے مرضی پاسورڈز لگا کے رکھے ہوئے ہوں، ان سب پاسورڈز کو یہ آسانی سے وائلیٹ کر سکتا ہے۔ تو کمپیوٹر وائرس کیا ہے اور کس طرح سے آپ کے کمپیوٹر کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اس پہ ہم ایک تفصیلی گفتگو شروع کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کمپیوٹر وائرس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کمپیوٹر وائرس ایک ویل میڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک انتہائی ایفیشنسی سے بنایا گیا سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک انتہائی ویل ڈیفائنڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ اور لیکن یعنی جس طرح سے سافٹ ویئرس ڈیولپ ہوتے ہیں، عام طور پہ ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہی ہوتا ہے جو ڈیولپ کیا گیا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح سے پروگرامنگ لینگویج کا استعمال ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے، اس میں بھی ڈیٹا بیس یوٹیلائز ہو سکتی ہے، یعنی ایک عام سافٹ ویئر کی طرح یہ بنتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق ہے نیگیٹیوٹی کا، یعنی جو ڈیولپر ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا وہ پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ اس کو بنا رہا ہے، یعنی وہ پازیٹیو یوز کے لیے اگر اس کو بنا رہے ہیں تو وہ ایک سافٹ ویئر ہے، اور اگر وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اور ڈیٹا کو اللیگلی ایکسیس کرنے کے لیے، ڈیٹا کی سیکیورٹی کو وائلیٹ کرنے کے لیے اس کو بنا رہا ہے، تو پھر وہ وائرس کہلاتا ہے۔ سافٹ ویئرز ہیں، بڑی محنت سے بنائے جاتے ہیں، بعض اوقات ایک پوری ٹیم مل کے ان پہ کام کرتی ہے، لیکن اگین میں بات کر رہا ہوں کہ فرق اس چیز کا مائنڈ سیٹ کا ڈفرنس ہے۔ اور ایک وائرس جو ہے ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آپ کے سسٹم کی روٹین ورکنگ کو، نارمل ورکنگ کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور وداؤٹ یور نالج، آپ کے علم کے بغیر، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کے کمپیوٹر پہ وہ اس کی روٹین ورکنگ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ڈیٹا کو وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی سیکیورٹی کو وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح سے، دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرپس کیا تھا بنانے والے کا، اگین اس نے کس مقصد کے لیے اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا ہے۔ جیسے سافٹ ویئرز آپ کی کمپیوٹر مشینری کا سارا کام سنبھال رہے ہیں، تو اسی طرح سافٹ ویئر اس میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ایکشنز بھی پرفارم کر سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو ایک وائرس بنا کے آپ کی جو فائلز ہیں ان کو انکرپٹ کر سکتا ہے، اور یعنی اس کو کسی اور لینگویج میں لے جا سکتا ہے جو آپ کے کسی کام کی نہ رہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ آپ کے ڈیٹا کو اللیگلی ایکسیس بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ جیسا اس نے بنایا ہے، جو اس کا پیچھے مائنڈ سیٹ تھا اس وائرس ڈیولپر کا، وہ اس میں کار فرما ہوگا۔ A computer virus is a program، یعنی یہ ایک سافٹ ویئر ہے that may disturb the normal working of computer system، جو آپ کے کمپیوٹر کی نارمل ورکنگ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ Virus attaches itself to files stored on floppy disks، email attachments and hard disk۔ وائرس اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں، کہتا ہے ان فائلز پہ جو آپ سٹور کر رہے ہیں یو ایس بی فلیش ڈرائیو میں، فلاپی ڈسک تو خیر اب استعمال ہی نہیں ہوتی، ای میل کے ساتھ جو فائلز آپ بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ وہ اٹیچ کر کے بھیجا جا سکتا ہے، اور آپ کی ہارڈ ڈسک پہ اپنے آپ کو کاپی کر سکتا ہے۔ A file containing a virus is called infected file، وہ فائل جس کے ساتھ وائرس کوڈ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اس کو انفیکٹڈ فائل کہتے ہیں۔ اور اگر یہ فائل آپ کے کمپیوٹر پہ کاپی ہو جائے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے تو پھر وائرس اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ کمپیوٹر وائرس کہتے ہیں کہ ناٹ ڈیمیج کمپیوٹر ہارڈ ویئر۔ ایک بات جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے اور ہم اکثر اس بات کو جو ہے وہ غلطی سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر جو ہے وہ اس سے ڈیمیج نہیں ہوگا۔ وائرس کا نشانہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے، اور یہ آپ کے سافٹ ویئر کی جو ورکنگ ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا، یہ آپ کے ہارڈ ویئر کو ڈیمیج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وائرس سے ڈیوائسز جو ہیں وہ جل جاتی ہیں یا ان کے جو سیکٹرز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، نتھنگ لائک دس۔ ہارڈ ویئر کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے سارا نقصان جو ہے وہ آپ کے سافٹ ویئر کو ہوگا اور آپ کے ڈیٹا کو ہوگا، اور اٹ میں کاز مینی ڈیمیج ٹو اے کمپیوٹر سسٹم۔ کون کون سے کس طرح کے ڈیمیجز یہ آپ کے کمپیوٹر کو دے سکتا ہے؟ A computer virus can damage data اور سافٹ ویئر on computer۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج کر سکتا ہے، سافٹ ویئر کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ It can delete some or all files on a computer system۔ بعض اوقات کچھ مخصوص فائل جس کا نشانہ ہوتی ہیں، بعض اوقات پوری ہارڈ ڈسک کے ڈیٹا کو یہ ختم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ایسے بھی وائرسز ہیں جو آپ کی پوری ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ It can destroy all data by formatting hard drive۔ وہی ہم بات کر رہے تھے کہ سارا ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ جا سکتا ہے۔
इट में डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू टाइम्स, और एक गलत मैसेज आपको बार बार जो है वो देखने को मिल सकता है जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक ना हो। मिसाल के तौर पे एक यूज़र बार बार एक सिस्टम पे बार बार ये मैसेज आता रहे, एक यूज़र आपको जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है और बार बार ये मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाए और जो है वो उससे बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, हालांकि ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसा भी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए से किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे वायरसेस जो हैं वो किस तरह के एक्सट्रीम डैमेजेस जो हैं वो कर सकते हैं। खैर अब इन पर बात जो है वो करते रहेंगे वायरसेस पे, और अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से वेज हैं, वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं जिससे एक कंप्यूटर तक वायरस जो है वो एक्सेस हासिल कर सकता है। यानी आपके और मेरे कंप्यूटर तक और आपके और मेरी दूसरी डिवाइसेस तक वायरस कैसे पहुंच सकता है, वो कौन से तरीके हैं, इन पे हम कल के लेक्चर में बात करेंगे और फिर उससे कैसे बचा जा सकता है उस पर भी फिर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।